والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحت دی ہے کہ اپنی والدہ کا خیال رکھیں. ایک صحابہ نے ان سے ایک بار پوچھا تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کریں اور ان کا دھیان رکھیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی ایسا کہا ہے. ایک والدہ والد سے پہلے آتی ہے کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو بچوں کو اچھی طرح سے بڑا کرتی ہے اور انہیں ہر طرح سے ان کا دھیان رکھتی ہے. وہ بہت قیمتی ہے. اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی ہے کہ اپنی والدہ کا دھیان رکھیں اور اس کی دعائیں لیں. اللہ عز و جل نے ایک ماں کے دل میں بہت رحمت ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماں کی بددعا نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں رحم ہے. اگر وہ بددعا دے بھی تو وہ صرف اس کی زبان پر ہوتی ہے. وہ بعد میں اسے بھول جائے گی. وہ کبھی نہیں چاہتی ایسا. لیکن ماں کی دعا بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے. اس لیے یہ غلط ہے جب وہ بددعا دیتی ہے. بلکہ اس کو اچھی دعا یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش مانگے اور جس سے کہ وہ اچھے لوگ بنیں. اللہ سے یہ مانگے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. کیونکہ ابھی ہم جس وقت میں جی رہے ہیں یہ بہت ہی مشکل ہے. بچے پہلے تو اپنے والدین کے لیے عزت دکھاتے ہیں لیکن بعد میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پڑھائی ہونی چاہیے، ادب نہیں. ادب بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ ادب نہیں ہے، بچے آج کل پڑھے لکھے تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کنبے کی عزت نہیں کرتے. وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے خلاف جاتے ہیں. اس لیے جو ماں کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ سے دعا کریں ان کی حفاظت کی، ان کو اچھی اولاد بنائیں جس سے کہ بعد میں بھی انہیں اچھائی ملتی رہے، وہ اچھے لوگ بنے. کیونکہ ان کی اولاد کے سارے اچھے کاموں کے لیے اس کا اجر ان کو تو جاتا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی جاتا ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ والد ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو سارا وظیفہ والدہ کا ہوتا ہے اور ان کا اجر بڑا ہے. اللہ ان سب کو ہمت عطا فرمائے، ان کی اچھی دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ. نہیں تو یہ قبول نہیں ہوتی جیسے ہم نے کہا، اور وہ چاہتے بھی نہیں یہ قبول ہو جب وہ کسی کو بددعا دیتی ہے. اور ایسا رحمت کی وجہ سے ہے. اللہ ان سب کو اچھی صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. آج حاجہ آنا کا عرس ہے. وہ دن جس دن وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، ابھی 19 سال ہو گئے ہیں جب وہ گئی تھی. وہ ہم سب کی والدہ ہیں، صرف ہماری ہی نہیں. وہ انسان ہیں جنہوں نے سب مریدوں کو ہمدردی اور رحم
کا سلوک کیا ان کے ساتھ. انہوں نے ایک بڑی خدمت کی ہے اور سب سے بڑی خدمت ان کی تھی مولانا شیخ ناظم کا دھیان رکھنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی. حاجہ آنا وسیلہ تھی اور ایک سبب تھی مولانا کے اتنا اونچا مقام ہونے کی. ایسا حضرت عبداللہ داغستانی نے بولا. ان کی خدمت کی وجہ سے مولانا شیخ ناظم اس مقام پر پہنچے. وہ خود بھی ایک بڑی اولیاء تھی اور ان کے کرامات ہیں. وہ 40 بڑے اولیاءوں میں سے تھیں. 7 ان میں سے خواتین تھیں، باقی مرد. اور ان 7 خواتین میں سے ایک حاجہ آنا تھی. اللہ ان کا مقام بلند کرے. جب ان 40 میں سے کوئی اولیاء گزر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں زندہ ہونے چاہیے. دوسری خاتون اس جگہ پر آ گئی ہیں اور اللہ ان کا مقام بلند کرے، اللہ اس کو بڑھائے. ہم ان کی نظر میں اور برکت میں رہیں انشاءاللہ. وہ ہمیں معاف کریں. ہم نے بہت غلطیاں اور خطائیں کی ہیں ان کی طرف. اللہ ہمیں معاف کرے. Okunan hatimler var. Allah'a şükür. قرآن کے ختم ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ختم ہمارے بھائیوں نے پڑھے ہیں، پوری دنیا سے بھیجے گئے ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے پڑھا ہے. Bizim ihvanlar okumuş. Yüzlerce var. Hatim. Yasinler. کئی سو ختم، یاسین، صلوات، تسبیحات، تکبیرات اور تحلیلات. Tehlilat var. Onlar hepsine ہم ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں. پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری سب سے پیاری حاجہ آنا. وہ ہمیشہ ذکر کیا کرتی تھی بنا ناغہ. تحلیلات ہیں، سورہ ہے، یاسین ہیں، تبارکہ اور صلوات. اخلاص اور فاتحہ. اللہ ان سب کو قبول کرے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے، آل اصحاب، ساری انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ کی روح کو، خاص کر طریقت کے مشائخ کی روح کو، حضرت عبدالخالق گجدوانی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ عبداللہ داغستانی، حضرت شیخ ناظم، حاجہ آنا، حالہ سلطان، حضرت ابو ایوب الانصاری اور سارے صحابہ کی روح کو، اولیاء اور مومنین کی روح کو، اور ہمارے ایک مرید کو بھی، عبدالشکور افندی، جو کل گزر گئے ہیں ایک حادثے کی وجہ سے، ان کی روح کو اور ہمارے بزرگوں کی روح کو.